اگر ہم اس روایت مسعدہ ابن صدقہ میں سندی اشکال وارد نہ کریں، کیونکہ مسعدہ ابن صدقہ از نظر رجالی مورد ان قلت واقع ہوا ہے۔ اس جہت سے چلو ہم نے اگر فرض کر لیا کہ مسعدہ ابن صدقہ کی روایت کو از نظر سندی قبول کر رہے ہیں، پھر بھی از نظر متن خلل رکھتا ہے۔ خلل بھی ایسا خلل کہ جو بالکل واضح خلل ہے، اس لیے کہ مسعدہ ابن صدقہ کی روایت میں قاعدہ کلیہ یہ بیان ہوا ہے، کل شیء هو لک حلال، ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے، حتی تعرف الحرام بعینہ، جب تک کہ حرام کا علم نہیں ہو جاتا تب تک ہر چیز حلال ہے۔ اس قاعدہ کلیہ کے لیے کہ قاعدہ اولیہ یہ ہے کہ ہر چیز کو حلال سمجھو جب تک کہ حرام پتہ نہ چل جائے۔ اس کے لیے 5-6 مثال خود امام علیہ السلام نے روایت میں پیش کی تھی۔ وہ 5-6 مثالیں جو امام علیہ السلام نے پیش کی تھی، ایک کو چھوڑ کر، بلکہ اس ایک میں بھی اشکال وارد ہے، باقی 5 مثالیں وہ قاعدہ کلیہ پر تطبیق ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایک کیسا قانون روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اصلاً مثال خود ہی تطبیق نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ مثالیں بنتی ہیں یا تو قاعدیت سے تعلق رکھتی ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں تفصیل سے، یا قاعدہ اقرار سے تعلق رکھتی ہیں، یا قاعدہ عدم تحقق رضا سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلاً ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی، شادی کرنے کے بعد شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ میری رضائی بہن ہے کہ نہیں، تو استصحاب عدم تحقق رضا ثابت ہوگا اور اس کی بنیاد پر وہ رضائی بہن نہیں مانی جائے گی اور شادی درست مان لی جائے گی۔ تو یہاں پر کل شیء لک حلال والا قاعدہ جاری نہیں ہوا ہے، استصحاب عدم تحقق رضا والا قاعدہ جاری ہے، استصحاب کا قانون جاری ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں 6 مثالیں امام علیہ السلام نے اس روایت میں پیش کی، کوئی بھی روایت اصل قاعدے پر تطبیق نہیں کر رہی ہے۔ اصل قاعدہ تھا کہ کائنات کی ہر چیز کو حلال سمجھو جب تک کہ حرام ہونا پتہ نہ چل جائے، یہ قانون کلی دیا تھا اس میں۔ جب مثال پیش کی تو مثال یا تو قاعدہ ید کی مثال بن رہی ہے یا قاعدہ اقرار کی مثال بن رہی ہے یا قاعدہ استصحاب عدم تحقق رضا کی مثال بن رہی ہے۔ یہ ساری مثالیں جو ہیں
دوسرے قواعد سے تعلق رکھتی، کل شیء لک حلال سے تعلق نہیں رکھتی ہے۔ تو جب خود امام علیہ السلام کے اس قاعدے کلیہ پر کہ ہر چیز کو حلال سمجھو جب تک کہ حرام پتہ نہ چل جائے، اس کے اوپر 5 میں سے پانچوں کی روایتیں، پانچوں کی مثالیں اس قاعدے کلیہ پر تطبیق ہی نہیں کرتی، بلکہ وہ قاعدے ید سے تعلق رکھتی، قاعدے استصحاب سے تعلق رکھتی، قاعدے اقرار سے تعلق رکھتی، یا دوسرے قواعد قاعدے طہارت سے تعلق رکھتی، اس کا جو ہے وہ کل شیء لک حلال سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کی موجودگی میں قاعدے کل شیء لک حلال جاری نہیں ہوتا، یعنی یہ حاکم ہے اس پر، یعنی ہاں، اس لیے حاکم کی موجودگی محکوم والا قاعدہ جاری نہیں ہوگا، یعنی اس کا مطلب جاری نہیں ہو رہا ہے، مقصد یہ قاعدہ تطبیق نہیں ہو رہا ہے۔ مقصد یہ کہ یہ وہ روایات ہونا چاہیے جس میں صاف صاف پتہ چلے کہ جو ہے وہ کل شیء لک حلال، یعنی جہاں بھی آپ کو شک ہو جائے ہر چیز حلال ہے۔ یہ جو ہے ایسا مورد کہ جس کے اندر دوسرے قواعد درمیان میں دخیل نہیں ہونا چاہیے، یعنی دوسرے قواعد کے اوپر تطبیق کر رہے ہیں۔ بس اس لیے متن کے اندر بھی سند میں قیل و قال ہونے کے ساتھ ساتھ خود متن کے اندر بھی بہت بڑا خلل پایا جاتا ہے، اس لیے اس روایت کو بھی قبول کرنا مشکل ہے۔ 3 روایتیں پہلے کی سند کے لحاظ سے ہی درست نہیں ہیں قطعاً، اور چوتھی روایت مسعدہ ابن صدقہ کی، وہ اگر ان قلت قلتو کہہ کر اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو متن میں خلل پایا جاتا ہے، اور متن کے خلل کی وجہ سے اور سند کی وجہ سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آیا ممکن ہے کہ کوئی روایت قاعدے کو ذکر کرے اور وہ قاعدہ اپنے ہی مصادیق پر تطبیق نہ کرے، اپنی ہی مثالوں پر تطبیق نہ کرے، اور اپنی ہی مثالوں سے ربط نہ رکھتا ہو؟ یہ مخدوش در سند کے علاوہ مخدوش در خود متن بھی قابل استفادہ نہیں ہے۔ اس لیے مقام ثبوت میں عقلاً امکان رکھنے کے علاوہ مقام اثبات میں 4 روایات تھی۔ ان چاروں کی چاروں روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی مقام میں جہاں پر علم اجمالی ہو بعض از اطراف کے ارتکاب کی اجازت دی گئی ہو۔ جب ثابت نہیں ہوتا تو علم اجمالی کے اصل قانون پر عمل کریں گے، یعنی احتیاط و اشتغال کا قاعدہ جاری ہوگا، جب تک کہ پکا ثابت نہ ہو جائے روایات سے کہ بعض از اطراف علم اجمالی میں ارتکاب کی اجازت دی گئی ہے۔ صلی اللہ